فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو صبح اور شام، یا رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم ہوگا ان کو کوئی۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ اٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سوائے ایسے شخص کے جو کھڑا ہوتا ہے اور جس کو شیطان نے چھو کے خبطی بنا دیا ہوتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی ایک قسم ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، انہوں نے کہا کہ لیکن اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو اس سے پہلے ہو چکا وہ اس کے لیے معاف ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے، اللہ کے ہاں ہے۔ ومن عاد، اور جو کوئی اس کو دوبارہ کرے گا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ آگ، تو ایسے لوگ آگ والے ہیں یا آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کے بارے میں بات کی اور لوگوں کے اس آرگیومنٹ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ سود جو ہے یہ بھی ایک بزنس ٹرانزیکشن کی طرح ہی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، یعنی اس میں کیا تکلیف ہے، جب وہاں پہ بھی ہم پروفٹ لے رہے ہیں، ایک بینیفٹ، ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ریٹرن ملتا ہے، تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آرگیومنٹ کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ نے کہا یہ ایسا آرگیومنٹ ہے کہ جیسے ایک بندے کو کسی بندے کو شیطان نے خبطی بنا دیا، پاگل بنا دیا ہے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ بے عقل آدمی ہے۔ یعنی اللہ نے اس ایسے سوال کا جواب دینا ہی پسند نہیں کیا اور کہا ساری باتیں چھوڑو، سمجھ آتی ہے نہیں آتی، بات یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اب کے بعد، کیونکہ سود جو ہے وہ بعد میں حرام ہوا، شروع میں اس کی اجازت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، تو جو اس سے پہلے ہو چکا معاملہ وہ اب ختم ہے، اس کو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن اس کے بعد اب دوبارہ کسی نے جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں کرنا، جو کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر کافر، کفر کرنے والے گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے ان کا، اور نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو چھوڑ دو جو بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ وہ آیت ہے جب یہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اللہ نے حکم دے دیا، اب جتنے بھی پرانے سود کی ٹرانزیکشن ہیں وہ سب معاف ہو گیا۔ ابھی کسی بندے کا مثال کے طور پہ اس وقت بھی کئی لوگوں نے سود کوئی ٹرانزیکشن کی تھی، ان کا کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب وہ سب ختم ہو گئے ہیں، جس کو بھی سود دینا تھا وہ اب سود نہیں دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی فیملی کا سود معاف کرتا ہوں، کسی کو ہماری فیملی کو سود ریٹرن نہیں کرنا، جو ان کے چچا وغیرہ نے یا ان کے چچاؤں میں سے کسی نے ایسے ایکچولی لیا ہوا تھا شروع میں، یا دیا ہوا تھا، یعنی قرض دیا ہوا تھا، اس پہ وہ سود لے رہے تھے، تو اس آیت سے کہا کہ اب سارے سود ختم ہو گئے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے اور اگر تم یہ کرتے رہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیا، توبہ تم کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِهِمْ، تو اصل مال تمہارے لیے ہے، یعنی ان ادر ورڈز اگر تم نے توبہ کر لی تو جو تمہاری اصل اماؤنٹ ہے جس کے اوپر تم سود لے رہے ہو، تم صرف وہ واپس لے سکتے ہو، سود واپس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آپ کی اصل پرنسپل اماؤنٹ، جس کو اکاؤنٹنگ کے بزنس ٹرمز میں کہتے ہیں، آپ پرنسپل اماؤنٹ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو آپ کا انٹرسٹ بن رہا ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔